لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے اتنے بے رغبت ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا گھر بھی بالکل معمولی تھا۔ نبی کا گھر کیسا ہے؟ آئیے نبی کے گھر کی طرف چلتے ہیں۔ نبی کے گھر کے دروازے کے پاس پہنچ جاتے ہیں۔ اپنے آپ کو تصور کیجئے کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کے پاس ہیں، نبی کے گھر کے پاس پہنچ رہے ہیں، دروازے پر دستک دے دی ہے، اجازت مل گئے، نبی کے گھر میں داخل ہو جاتے ہیں۔ نبی کے گھر کے اندر جا رہے ہیں، کوئی ڈیکوریشن نہیں ہے، کوئی چونا پتی نہیں لگا ہوا ہے، کوئی ڈینٹ پینٹ نہیں ہے، بالکل معمولی سا گھر ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کے دیواریں کچی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کا حال یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں کھجور کے تنوں کا پیلر بنایا گیا ہے، اور نبی کے جو گھر کے مکان کے جو چھت ہے وہ کھجور کے چھپر کے ہیں۔ ہمارے مکانات کیسے ہیں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک عالی شان محل بنا سکتے تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مال اتنے تھے کیا نبی نے اپنے لیے حویلیاں بنوائی، نبی نے اپنے لیے بنگلے بنوائے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا تیار کیا اپنے لیے؟ کچھ نہیں، بلکہ جتنے مال کی ضرورت ہے وہ اپنے پاس رکھتے ہیں۔ اس کے بعد کیا ہوتا ہے کہ بعض دفعہ ایسا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مال کی ضرورت ہے لیکن مال اپنے پاس نہیں رکھ رہے ہیں۔ کوئی آیا مجھے اس چیز کی ضرورت ہے، نبی خود بھوکے ہیں لیکن اس کو دے دیتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا گھر کا یہ حال ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا گھر کوئی عالی شان گھر نہیں ہے، بالکل معمولی سا گھر ہے۔ میں یہ نہیں کہتا بنگلے مت بنائیے، میں یہ نہیں کہتا حویلیاں مت بنائیے، میں یہ نہیں کہتا کہ آپ پکا مکان مت بنائیے، بالکل ایک نہیں، دو نہیں، تین نہیں، 10 نہیں، 20 50 محلے کا پاٹن کا گھر بنا لیجئے، لیکن یاد رکھیے گا اللہ کو مت بھولیے گا، نبی کے فرمان سے روگردانی مت کیجیے گا، اور اسی طریقے سے اسلامی احکام کو مت بھولیے گا، مغربی تہذیب و تمدن کے دلدل میں مت پھنسیے گا، بلکہ ایک زاہد کی حیثیت سے زندگی گزار لیجیے گا، اور دنیا سے بے رغبت ہو کر زندگی گزار لیجیے گا۔ پکے مکان میں ضرور رہیے، لیکن جس طریقے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مکان کچا تھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مکان کی دیواریں کچی تھی، لیکن اس مکان کے اندر نبی کی رات کی سسکیاں تھی، اس مکان کے اندر نبی کے رات کے سجدے تھے، اس مکان کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم رات میں اللہ سے گریہ وزاری کرتے تھے۔ ہمارے یہ مکانات ہیں جس میں طرح طرح کے لائٹیں کمکمیں لگی ہوئی ہیں، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں یہ کچھ نہیں تھا، بالکل معمولی سا گھر تھا۔ نبی کے گھر میں تھا کیا تھا؟ یہ گھر بالکل معمولی ہے۔ ذرا آئیے حضرت انس سے پوچھتے ہیں، انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھتے ہیں کہ نبی کے گھر میں کیا ہے؟ حضرت ثابت جاتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کے بارے میں سوال کرتے ہیں۔ بخاری کی حدیث ہے، انس بن مالک ایک بھدا پیالہ نکالتے ہیں لکڑی کا، اور اس کے بعد اس پیالے کی حالت کیا ہے؟ اس کو لوہے کے تاروں سے باندھا گیا ہے، اور اس کے بعد کہتے ہیں یا ثابت ھذا قدح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اے ثابت یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا پیالہ ہے جس میں نبی مشروبات پیا کرتے تھے، یہ میرے نبی کا پیالہ ہے۔ آج ہمارے پاس اسٹیل کے گلاس ہیں، ہمارے پاس شیشے کے گلاس ہیں، ہمارے پاس اپنے لیے الگ گلاس ہیں، مہمانوں کے لیے الگ ہے، کوئی غریب آ جائے اس کے لیے الگ ہے، کوئی مزدور آ جائے اس کے لیے الگ ہے، لیکن نبی کے گھر میں ایک پیالہ، نبی خود اس میں پیتے تھے، صحابہ کو بھی پلاتے تھے۔ نبی کا ایک پیالہ نبی خود پیتے تھے، مسافروں کو پلاتے تھے، نبی کا ایک پیالہ نبی خود پیتے تھے، ازواج مطہرات کو پلاتے تھے۔ یہ نبی کا حال ہے، لیکن ہمارا حال کیا ہے؟ نبی اتنے کم سامان میں بھی خوشحالی کی زندگی گزارتے تھے۔ آج ہمارے پاس سامان کا انبار ہے، ہمارے گھروں میں فریج ہے، ہمارے گھروں میں ایسیاں ہیں، ہمارے گھروں میں ایک دو تین نہیں 10 پنکھے ہیں، ہمارے گھروں میں 10 لائٹیں لگی ہوئی ہیں، لیکن پھر بھی رب کو یاد کرنے والے نہیں ہیں، نبی کے سنت پر عمل کرنے والے نہیں ہیں، قرآن پڑھنے والے نہیں ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو زندہ کرنے والے نہیں ہیں، بلکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو مسخ کرنے والے ہیں۔